کہانی کا عنوان نا آشنا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کوریڈور کے احاطے میں پہنچی تھی۔ ایڑیوں کے بل پر آگے پیچھے گھوم کر دیکھا تھا، وہ اسے کہیں پر بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ آخری بار اس نے اس کو یہاں پر ہی دیکھا تھا، سو اب بھی یہاں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت کوریڈور میں اسٹوڈنٹ ہی اسٹوڈنٹ تھے۔ یہ ٹائم اکثر لیکچرز کا ہوتا تھا، تو اس لیے کوریڈور میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ اس وقت نیلے رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ جس کے گلے اور آستینوں پر نفاست سے کڑھائی ہوئی تھی، جبکہ دامن پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے اسٹوتر لگے ہوئے تھے۔ جامنی رنگ کی سادہ سی کیپری جو کہ ٹخنوں سے اوپر تھی، اس میں ملبوس تھی، اور گلے میں اورگنزا کا ہی دوپٹہ ڈالا ہوا تھا جس کو سنبھالنے کی اسے خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ 2 انچ ہیل سے چلتی تو کوریڈور میں ٹک ٹک کی آواز واضح آ رہی تھی۔ میک اپ سے چہرے کے نقوش عیاں ہو رہے تھے۔ مسکارے اور آئی لائنر سے آنکھیں مزید خوبصورت اور بڑی بڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ جویلری کے نام پر اس نے بائیں ہاتھ پر گھڑی باندھی ہوئی اور دائیں کلائی پر خوبصورت اور نفیس بریسلیٹ تھا، اور کانوں میں کپڑوں کے ہم رنگ ایئر رنگز موجود تھے، اور کندھوں تک آتے بھورے اور اعلیٰ بالوں کو اس نے کھلا طور پر چھوڑ دیا تھا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ کسی خاص فنکشن کے لیے تیار ہوئی دکھائی دے رہی تھی، مگر یہ اس کی روزانہ کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ وہ روز یوں ہی نک سک تیار ہو کر آیا کرتی تھی۔ وہ ابھی تک بے تابی سے وہاں ٹہلتی اس کے منتظر تھی کہ کسی سے ٹکرانے لگی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ اس نے مروتاً اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی نفی میں مروتاً مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا وشما؟ کس کا اتنی شدت سے انتظار کر رہی ہو؟ اس کی کلاس فیلو رابعہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے ہر انداز سے جھلکتی بے تابی دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی تو وہ چونکی۔ کسی کا نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر کوفت سے کہا تھا۔ کلاس نہیں لینی؟ اس نے آبرو اچکا کر ناسمجھی سے پوچھا تھا، تو بے ساختہ اس کی نظر کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف گئی۔ کلاس شروع ہونے میں بس 2 منٹ باقی تھے۔ نہیں، مجھے ابھی ناشتہ کرنا ہے، تم جاؤ۔ وہ بمشکل اپنا لہجہ مزید تلخ ہونے سے بچا پائی تھی۔ رابعہ نے چند ثانیے اسے دیکھا، کیونکہ وہ اتنی تیاری کے باوجود کافی غائب دماغ لگ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پھر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ رابعہ اس کی ایسی کلاس فیلو تھی جو کسی کو پریشان دیکھ لیتی تو اپنی خدمت پیش کرنے میں ذرا بھی جھجک یا آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس کی فطری نرم دلی اور حساس طبیعت تھی جو اس کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ رابعہ کے سوال پر اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور بس سر ہلایا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے کہہ کر رخ بدل لیا، جس سے عیاں تھا کہ وہ اس ٹاپک پر اب مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رابعہ نے خاموشی سے اس کے اس انداز کو دیکھا۔ وہ کوئی بہت اچھی دوستیں نہیں تھیں، بس سلام دعا ہو جایا کرتی تھی، اور پھر کندھے اچکا کر ایک بار سوچے نگاہ اس پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ وشما وہاں کتنی دیر ٹہلتی رہی، اسے اپنے پاؤں درد کرتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کوریڈور میں اس کے کافی جاننے والے تھے، سو وہ اس وقت کسی ایسی جگہ جانا چاہتی تھی جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ وہاں سے نکلی تھی اور کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ کیا کروں میں؟ وہ اپنی کن پٹی سہلا رہی تھی۔ آخر کون تھا وہ؟ اس نے لب کاٹے تھے۔ یہاں ہی تو دیکھا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں میں نمی اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائے، جو کوئی بھی تھا۔ اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس نہیں پایا تھا جتنا وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ کون ہوگا؟ کیا پتہ صرف کوئی وزٹر ہو؟ یہ سوچ آتے ہی اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگایا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس روتی رہے، مگر ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اسے وہ دکھائی دیا، کالے رنگ کی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھیڑ میں گم ہوتا، وہ روتے ہوئے ہنس پڑی اور اس کی طرف گئی تھی۔ اسے اب وہ کوریڈور میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر وہ شخص اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر وہاں ہی اس کو تلاشتی رہی، مگر وہ نہیں نظر آیا تھا۔ تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس نے دل میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ وہ کوریڈور کی ایک طرف بنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی اور چہرہ ہاتھوں پر گرا لیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں میں ابھی تک تلاطم برپا ہو رہا تھا۔
دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو کر وہ بار بار ان 2 لمحوں کے متعلق سوچ رہی تھی کہ ہر آواز کی دھڑکنوں کے شور میں دب گئی، مگر اس وقت وہ اتنی خوش تھی کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اف، 17 دن بعد آج تم کو دیکھا تو یوں لگا جیسے میرے مردہ وجود میں جان پڑ گئی ہو۔ اب اس کے پاؤں خوشی سے ٹھنڈے پڑ رہے تھے، مگر اس کا حشاش پشاش چہرہ اس کی خوشی کا گواہ تھا۔ کون ہو تم اے اجنبی شخص کہ تم میرے دل کی دھڑکنوں میں بنا کوئی حق حاصل کیے یوں ہی بے ترتیبی پیدا کر دیتے ہو؟ وہ بار بار اس سمت دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ واپس آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ کیا یار، کون ہے؟ کیوں آتا ہے یہاں پر؟ اس نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سوچا تھا۔ پھر کسی کی کال آئی تھی تو اس نے کوفت سے موبائل کی جانب دیکھا۔ جی، آر کی کال تھی۔ کہاں ہو تم؟ اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ جی آر کے کہنے پر وہ چونکی تھی۔ اوہ ہاں، میں ابھی آئی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھی تھی اور اب اس کا رخ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے تھے اور وہ روز ہی اس کی منتظر رہا کرتی تھی۔ وہ دوبارہ نہیں آیا تھا تو اس کا دل پھر سے بیٹھنے لگا تھا۔ اگر دوبارہ نہ آیا تو یہ خیال اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ میں کیوں اسے اتنا سوچ رہی ہوں؟ اس نے لب کاٹے، مگر وہ لاشعوری طور پر ہر انسان کو بغور دیکھتے ہوئے اس کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ وہ لاشعوری طور پر کر رہی تھی، اور دل بھی جیسے لاشعوری طور پر دعا مانگ رہا تھا کہ وہ آ جائے۔ وہ روز یہاں آ جایا کرتی تھی، مگر وہ شخص تو جیسے اب اس جگہ کا راستہ بھول گیا تھا۔ اسی انتظار میں 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تھا اور وہ نہیں آیا تھا، جبکہ وہ باولی ہو رہی تھی۔ کچھ بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اگر وہ آئے تو وہ اسے اتنے طویل انتظار کروانے پر جواب طلبی ضرور کرے، مگر کس حق سے؟ یہی سوچ کر وہ خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رابعہ کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ کچھ نہیں، وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو یار۔ رابعہ کی ہمدردانہ آواز پر جانے کیوں وہ اپنے آنسوؤں پر بند نہ باندھ سکی۔ رابعہ اسے لے کر لان کے قدرے پرسکون گوشے کی جانب لے گئی تھی۔ اب بتاؤ۔ وہ جیسے تفصیلی گفتگو کے موڈ میں تھی۔ رابعہ، ایک دن میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر پوائنٹ کے انتظار میں کھڑی تھی اور میری نظر سامنے ایک شخص پر پڑی، اور میں نے اپنے دل کو ایک ہی لمحے میں بغاوت کرتے دیکھا، اور پھر مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کیسے میرا دل میرا نہ رہا۔ میں نے اس شخص کو دل و دماغ سے کھرچنے کی بہت کوشش کی، مگر ممکن نہیں ہوا۔ اس کی موجودگی مجھے عجیب سا ذہنی و دلی سکون دینے لگی۔ مجھے اس کا انتظار ہوا کرتا تھا۔ میری اس سے کبھی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ مجھے بس سکون ملتا ہے اس کو دیکھ کر۔ اب وہ نہیں آ رہا تو مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ جذباتی انداز میں کہتی، آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ رابعہ حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو؟ وہ حیرت بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ معلوم نہیں، بس تم دعا کرو کہ وہ نظر آئے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی تو رابعہ نے نم آنکھوں سے اسے گلے لگایا تھا۔ انشاءاللہ نظر آ جائے گا، بلکہ میری دعا ہے کہ وہ تمہیں مل جائے۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ ویسے تم اگر میرا فیانسی دیکھ لو نا تو تم اس نامعلوم ہیرو کو بھول جاؤ گی۔ اچھا، میرا فیانسی پلس کزن مجھے لینے آ رہا ہے تو میں چلتی ہوں، بلکہ چلو تمہیں ان سے ملواتی بھی ہوں، اور ہاں پلیز پریشان مت ہونا۔ وہ اس کو حوصلہ دے کر وہاں سے پارکنگ کی طرف آئی تھی تو سامنے پارکنگ میں اسے کھڑا دیکھ کر وہ جیسے سب بھول گئی تھی۔ بے قرار دل کو جہاں قرار آیا تھا، مگر دل بے تاب ہی ہوا تھا۔ حمیر، یہ ہے میرے دوست۔ ویسے دوست تو ہم لوگ باقاعدہ نہیں بنے، لیکن بن جاتے ہیں، کیوں وشما؟ وہ ہنس کر اسے دیکھ رہی تھی اور وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور وشما، یہ ہمارے ہیرو صاحب ہیں۔ رابعہ کی ہنسی ہر وہ بامشکل خود کو کمپوز کر سکی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ حمیر نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا تو اس نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے بس سر کو چنبش دی تھی۔ وہ قسمت کے اس ہیر پھیر پر حیران تھی۔ وہ دونوں جا چکے تھے تو وہ نم آنکھوں سے یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگی۔ قسمت بھی بڑی عجیب رنگ دکھاتی ہے۔ از قلم زویا مجید چودھری۔ مزید دلچسپ کہانیوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔